ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار کا موقع ہے، 24واں روزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آج جمعۃ الوداع ہے صاحب۔ بس ویسے ظاہر ہے جمعہ تو آپ کو پتہ ہے سید الایام، لیکن جب جمعۃ الوداع ہوتا ہے تو جیسے ہی یہ جمعہ آتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے وجود کو جو ہے اس روح کو الگ کر دیا ہے، یعنی رمضان آہستہ آہستہ دامن چھڑا کے اب جانا چاہتا ہے۔ پھر الوداع الوداع ماہ رمضان کی صدائیں ناظرین چاروں طرف سے بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہ جو شاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اس کے فراق میں پھر رونا شروع ہو جائیں گے۔ بس یہ جو رمضان جائے، اللہ کرے کہ یہ کورونا کی وبا کو بھی اپنے ساتھ لے جائے، ختم ہو جائے، اور یہ جو بے چینیاں پوری دنیا کے اندر اس وقت پھیلی ہوئی ہیں تمام بے چینیاں بھی ختم ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات منقطع ہوئی تھی، میں چاہ رہا ہوں ذرا سا آپ کی پہلے بات مکمل ہو جائے، پھر ہم کیونکہ سید صاحب کی خواہش بھی ہے کہ شہباز بھائی سے کوئی کلام سنا جائے، تو ویسے بھی ہم تو سیدوں کی بات نہیں ٹالتے، وجہ اس کے کہ اب یہ حکم والی بات آ گئی ہے تو ذرا آپ کی بات مکمل ہو جائے، بتائیے آپ ذرا جو بات کر رہی تھی۔ ہمارے یہاں یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز، یا یوں کہیے کہ ہمارے کانفیڈنس کی کمی ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ہم چیزوں کو بلیوں پر اور کتوں پر اور ہم مختلف چیزوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے فیکٹر کی بات کی کہ جو ہمیں انفارمیشن وغیرہ یا جو ہماری تربیت گھروں سے ہوتی ہے۔ نمبر 2 اس میں آئے گا کہ ہمارا نو ڈاؤٹ آپ نے بات کی، جو میں ایک اس میں یہ بھی چیز کہوں گی کہ ہمارے ہاں جو یہ زیادہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جادو کے اوپر بلیف جو ہے نا وہ ایگزیجریٹڈ فارم میں کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک اپنا بھی مسئلہ اٹیچ کر رہی ہوں کہ بینگ اے پروفیشنل جنید، میرے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو خاص طور پہ خواتین جو پھر میں کہوں گی وہ آتی ہیں اور وہ ہمیشہ پہلے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا جادو پہ بلیف نہیں ہے، ہمارے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا۔ تو میں ان کو کہتی ہوں بینگ اے مسلم یس جادو ہے، جادو کے لیے جو ہے وہ آپ پیروں فقیروں کے اوپر یا ادھر نہ جائیں، سورہ ناس اور فلک جو ہمیں دی گئی وہ ایمان کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جائیے کہ اللہ تو اب ہمارا جو ہے وہ اچھا اس میں بھی ایک باریک مسئلہ ہے، وہ باریک مسئلے کی میرے خیال نشاندہی ڈاکٹر صاحب 2 جملوں میں اگر فرما دیں کہ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے جعلی عاملین کو، پیروں کو، فقیروں کو، ان ٹرمز کو ہم نے مکس کر دیا ہے، یہ غلط ملت ہو گئی ہیں، ذرا اس کو الگ الگ کرنا بھی ضروری ہے نا، ذرا بتائیے۔ قرآن عزیز میں اولیاء کی اور متقین کی صلاحات موجود ہیں اور تقویٰ کے سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور ہمارے ہاں صوفیاء کرام نے، علماء کرام نے، حتیٰ کہ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں وہ نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں، اور بلکہ رسول اکرم کی ایک حدیث میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کا ولی، نیک بندہ اور حقیقی مرشد وہ ہوگا جس کا چہرہ دیکھ کے آپ کو رب یاد آئے۔ تو آج جو لوگ، بلکہ یہ پیشہ بن گیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی وہ اصل میں بات پتہ ہے کہ اب میں بتاؤں ڈاکٹر صاحب ہوا کیا ہے، ہوا یہ کہ جس طرح آپ نشاندہی کر رہی ہیں آپ 100% بات کر رہی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹرمز ہماری جو ہے غلط ملت ہو گئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جعلی جن کی آپ بات کریں وہ ہیں جعلی عاملین، دکاندار ہیں، پیر فقیر جو ہاں وہ غیر مسلم ہے، وہ معاذ اللہ گندگی پہ بیٹھتے ہیں، غلاظت کھاتے ہیں، جادو کرتے ہیں، کہتے ہیں کفریہ کلمات کہتے ہیں، ان کے پاس خواتین کا بڑا، بہنوں کا بڑا رش ہے، آنا جانا ہے، پیسے لے کے جاتی ہیں، عزتیں خراب کرواتی ہیں، ایمان خراب ہوتے ہیں۔ آپ بات مکمل کیجئے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو آپ نے کہا گلوبل فیکٹر ہے، لیکن ہمارے ہاں جنید اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ہم نے وہ جو قرآن پاک کا جو جادو ہوا تھا اس کو ہم نے اس کے ساتھ مکس کر دیا توہم پرستی اور بدگمانی کے ساتھ بہت زیادہ۔ اب مزے کی بات ہے جب آپ بدگمانی کی بات کرتے ہیں دوسرا فیکٹر، تو اس میں ہمارا تھاٹ پروسیس انوالوڈ ہے۔ جب ہم سوچتے ہی نیگیٹو ہیں، تو آپ نے خود بات کی تھی ٹیلی پیتھی کمیونیکیشن کے، جس میں نیگیٹو وائبز دوسرے کو جو ہے وہ جاتی ہیں۔ اب وہ جب نیگیٹو سٹائل آف تھنکنگ، آپ نے بھی سر یہ بات کی تھی کہ نیگیٹو سٹائل آف تھنکنگ جب ہوتا ہے اور وہ ہوتا رہے تو وہ پکا ہو جاتا ہے، وہ ہم ہیبیچویٹ کر جاتے ہیں، ہماری شخصیت بن جاتی ہے۔ اچھا بلکہ اگر اس میں کوئی آپ کو ٹپ دے دے نا کہ بھئی وہ تمہاری ساس جو ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے وہ وہاں فلاں جگہ پہ گئی تھی، لو جی وہ فلاں جگہ پہ گئی تھی، بس وہ شبہ پیدا ہوا، اس کا پہاڑ بنا، وہ پتہ چلا بات کہاں سے کہاں نکل کے چلی۔ یہ ویک پرسنالٹی، اگین کانفیڈنس کی بات ہوئی، یس جہاں ہمارا کانفیڈنس کم ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی جہاں ہمارا فیتھ کمزور ہوتا ہے، جہاں فیتھ کمزور ہوگا نا ہمارا، ہم فوراً دوسرے کی بات پہ کوئکلی بلیف بھی کریں گے، ایسا ہی ہے، بلیف کریں گے، اور نمبر 2 نہ صرف بلیف کریں گے بلکہ اپنی ناکامیاں یا جو ہماری زندگی میں ہم ان کو ناکامی نہیں کہتے، ہم اس کا ذمہ دار بھی ان کو ٹھہرائیں گے، کسی اور کو ٹھہرائیں گے، بلیم گیم کے لیے چاہیے۔ یہ صحیح ہے صاحب، بڑا ایک اہم نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب جو فرما رہی ہیں، ناکامیوں کو دوسروں پر ڈال دینا۔ یہ تو میں شروع میں آپ نے بات کی تھی شروع میں، اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو بھی ہماری ناکامی ہو یا فیلیئر ہو اس کو ہم
کسی پہ بلیم ڈال دیں تاکہ ہمیں ذہنی طور پہ ایک تسلی ہو جائے کہ ہم صحیح تھے، فلاں وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوئے اور یہ وجہ ہے، ورنہ ہم اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے نا، اسکیپ گوٹنگ اس کو ہم کہتے ہیں. ویسے بالکل ایسا. اچھا جی سید صاحب، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہاں جی. یہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سید صاحب بھی بتائیے کہ آپ تو سادات گھرانے سے ہیں. میں جب اسٹوڈنٹ تھا ہاں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں جی. میں پڑھتا تھا، تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں، ان سے آؤ تمہیں ملواؤں. تو میں ان سے ملنے کا میرا کافی پھر سلسلہ چلتا رہا. اور وہ کہا کرتے تھے بیٹا یہ مذہب کچھ نہیں ہے سوائے عشق محمد اور محمد کی آگ. آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات، کیا اور اس اور کچھ بھی نہیں ہے یہ دین، بس یہی ہے. یہ عشق ہے تو آپ دیندار ہیں، نہیں ہے تو آپ دیندار ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ تو حقیقت ہے جی. یعنی عشق کے سہارے ہی ہم رسول زندہ اور ہیں. آل رسول کی محبت جس کے پاس نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے. آہا کیا بات ہے. اچھا جی میوی صاحبہ کہاں تک پہنچی آپ بتائیے. جی ہماری افطاری بالکل تیار ہے. بیف کریمی مشروم رولز جو ہیں وہ بھی تیار ہیں، جن کو میں نے فرائی کیا ہے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر. اور ہماری رس ملائی بھی بالکل تیار ہے، جس میں میں نے استعمال کیا ہے آلپرس کا دودھ، اور سبروسو کے میں نے کرسپی پاپرز فرائی کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری منٹ لسی جو ہے وہ بھی تیار ہے. سب کچھ تیار ہے، یعنی محاذ پہ آپ کامیاب ہو چکی ہیں. جی ونر ہو گئی. کچن کے محاذ پہ آپ کامیاب ہو چکی ہیں. یہ روز میں ان کو روز کہتا ہوں، یہ کچن کے محاذ پہ کھڑی ہوتی ہیں، جنگ لڑتی ہیں اور پھر ڈیلی کامیاب بھی ہوتی ہیں. کمال بات ہے، کمال. پھر کامیابی کا ذکر آ رہا ہے. ایسا ہی ہے جی. اچھا جی ناظرین کرام، آپ کو اب لیے چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب. ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب کی آواز میں انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ سماعت کریں گے، اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب انشاءاللہ اجتماعی طور پہ دعا بھی فرمائیں گے. تو آئیے قصیدہ غوثیہ کی جانب چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خنعة بالطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي.
وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سوالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین رب رحمان آج کے ہماری اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم تمام کا 92 نیوز دیکھنے والے تمام حاضرین کا سامعین کا روزہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما آج 24 روزے گزر گئے اس میں جتنی بھی عبادت کی گئی اپنے نبی کی رحمت کے صدقے اسے شرف قبولیت عطا فرما ہمیں ہمیشہ اسی طرح اپنا اور اپنے پاک نبی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری زندگی کی ساری خطاؤں کو پنجتن پاک کے صدقے معاف فرما آئندہ زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دنیاوی رشتوں میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں اپنے نبی کی رحمت کے صدقے انہیں دور فرما بھائیوں کو محبت عطا فرما جو تو نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو عطا فرمائی بھائی اور بہنوں کو محبتیں عطا فرما جو حضرت زینب اور حضرت امام حسین کو عطا فرمائی ہمیں غیبت سے حسد سے بغض سے بدشگونی سے ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اپنی ذات پہ عقیدہ توحید پہ پختہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرما ہماری زبان پہ سچ کو جاری فرما آنکھوں کو حیا کی نعمت عطا فرما اور ایک دوسرے کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما نبی کائنات کے اخلاق عظیمہ سے ہمیں بھی اخلاق حسنہ کی نعمت عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب رحمان ہم سب کی بھی دنیا بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما ہمارے گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں اپنے نبی کی رحمت کے صدقے ان میں آسانیاں پیدا فرما زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں اپنے نبی کے صدقے اس کو راحت میں تبدیل فرما رزق حلال کے جتنے مسائل ہیں ان میں بھی اپنی جناب سے فراوانی عطا فرما اللہم ارفع عنا البلاء والوباء رب رحمان ہمارے درمیان میں سے اس وبا کو دور فرما تمام آزمائشوں کو دور فرما تمام مصیبتوں کو دور فرما صداقت عدالت سخاوت اور غیرت ایمانی کی نعمتیں عطا فرما
اللہم سہل فسہل کل صاب بحرمت سید الابرار۔ رب رحمان نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کے صدقے تمام انسانیت میں جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرما۔ اللہم بارک لنا فی الامور کلہا، رب رحمان ہمارے تمام معاملات میں اپنی جناب سے خیر و برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام، یہ موقع بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے جو افطار کا موقع ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ افطار کے موقع پر ایک روزہ دار کے لیے سمندر کی ساری مچھلیاں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، ساری مچھلیاں۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک خاص بات آپ کو بتاؤں ناظرین، بڑی خاص بات، بڑی کمال بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ناظرین ان لمحات میں 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ صاحب یہ جہنمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم سے ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ دیکھیں صاحب، کسی کو نہیں معلوم زندگی پھر میسر آئے کہ نہیں آئے، کوئی نہیں جانتا یہ سانسوں کے جو ساتھ ہے یہ ہمارے ساتھ رہے کہ نہ رہے، کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا رمضان کس کو میسر آئے گا، کس کو میسر نہیں آئے گا، لیکن یہ بات ہے جو گزرتا ہوا پل ہے ناظرین یہ ہمارا ہے، یہ جو گزرتا ہوا لمحہ ہے یہ ہمارا ہے، یہ گزرتی ہوئی ساعتیں ہماری، یہ جو سانس باہر آتی ہے اور اندر جاتی ہے ناظرین یہ ہماری ہیں۔ بس ان سانسوں کو اللہ کی ثنا اور توصیف میں لگا کے رکھیے کہ یہ رمضان جب ہم سے جدا ہو کر جائے تو کل بروز محشر ہماری شفاعت کا ضامن بن جائے۔ انشاءاللہ افطار کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ 25ویں شب لگ گئی، تیسری طاق رات ہو گئی، ممکنہ شب قدر ہو گئی، اور 2 ممتاز شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود۔ پہلی شخصیت میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، اور میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ آپ دونوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اچھا صاحب، بات ہو رہی تھی، آج موضوع بڑا زبردست ہے، بدشگونی، بدگمانی، بدفعالی، توہم پرستی، پھر اس کے بعد جادو، ٹونا، سفلی، پتہ نہیں کیا کیا ہم کر رہے ہوتے ہیں ناظرین۔ ایک حکایت سے بات کا آج آغاز کرنے والا ہوں، اور حکایت بنیادی طور پر اس حوالے سے ہے، ہمارے یہاں جو عموماً ہوتا ہے نا، بلی گزر گئی تو ہم یہ سوچتے ہیں نحوست ہو گئی، کسی شخص کی چہرہ صبح دیکھ لیا جو ناپسند ہو، ہم یہ کہتے ہیں اس کی شکل دیکھ لی ہے پورا دن خراب گزرے گا۔ آئیے ذرا آپ کو بتاتا ہوں ایک حکایت، سنیے۔ ایک بادشاہ تھا ناظرین جو بہت توہم پرست تھا، یعنی اس کا عالم یہ تھا کہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ صبح اٹھ کر کوئی خوش شکل آدمی اس کے سامنے آئے، یعنی سب سے پہلے وہ اسی کا دیدار کرے۔ اگر ناظرین وہ کسی بد شکل شخص کو صبح اٹھتے ہی دیکھ لے تو اس کا سر قلم کروا دیا کرتا تھا، یعنی وہ اتنا متشدد تھا اس حوالے سے، اتنا توہم پرست آدمی تھا، کیونکہ ناظرین اس کا یہ خیال تھا کہ اگر میں نے کسی برے شخص کی شکل دیکھ لی تو میری سلطنت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک بد شکل پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک بھکاری جو ہے وہ اس کے سامنے آ گیا، اور بالکل صبح کا وقت، جیسے وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا، سامنے اس کی نگاہ جو ہے وہ پہلے اس شخص پہ پڑ گئی۔ اس بادشاہ نے اسے گرفتار کروا لیا اور سزائے موت کا حکم دے دیا۔ تو بادشاہ کا ایک سپاہی جب اسے لینے گیا اور پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا ہاں میری ایک خواہش ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے پھانسی مل کے رہے گی، یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں بچ نہیں سکتا، لیکن اپنے بادشاہ سے میری ایک ملاقات کروا دو، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ درباریوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے، تم بادشاہ سے مل نہیں سکتے کیونکہ بادشاہ کی نظر میں جو ہے تم منحوس ہو، تم صحیح آدمی نہیں، اور تمہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا، لہٰذا یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اچھا جی، تو کہا پھر ایسا کریں کہ ایک کام یہ کرے کہ پردے کے پیچھے سے میری بات کروا دیں۔ درباریوں نے یہ پیغام جب بادشاہ کو جا کر سنایا تو بادشاہ نے آمادگی ظاہر کی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے پردے کے پیچھے سے مجھے اس کی بات سنا دو۔ اب پردے کا اہتمام کیا گیا، ایک طرف وہ بھکاری کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف بادشاہ کھڑا ہوا ہے۔ اب بھکاری نے کیا کہا ذرا سنیے۔ بھکاری نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ ہر صورت میں مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے بادشاہ سلامت، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میں بس آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ میں آپ کے لیے منوس نہیں ہوں، میں آپ کے لیے منوس نہیں ہوں، بلکہ آپ میرے لیے منوس ہیں. توجہ ہے ناظرین، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے منوس نہیں ہوں، آپ میرے لیے منوس ہیں، کیونکہ اگر میں آپ کے لیے منوس ہوتا تو جس جگہ آج میں ہوں آپ میری جگہ یہاں موجود ہوتے اور میں آپ کی جگہ موجود ہوتا، یعنی آپ کی سلطنت ختم ہو جاتی. لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے آپ کی شکل دیکھی اور اس لحاظ سے منحوس تو آپ ثابت ہوئے، کیونکہ آپ کی شکل دیکھنے کے بعد مجھے پھانسی کا حکم دے دیا گیا. اب میں اس مصیبت سے جو ہے بچ نہیں سکتا، یعنی مجھے صبح آپ کو دیکھتے ہی اس مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھانسی کا حکم مجھے دے دیا گیا. اچھا جی، بادشاہ ناظرین اس بات کو بہت توجہ سے سنتا رہا، یہاں تک کہ وہ حیران ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے دل میں ایک ایسا اصل لیا، اس بات کو سمجھا کہ میرا نظریہ اس حوالے سے غلط تھا کہ کسی شخص کو دیکھ کر کوئی نحوست طاری ہو جاتی ہے، بلکہ جو یہ کہتا ہے یہ بالکل صحیح کہتا ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھ کر اس نے اس بھکاری کو آزادی دے دی اور اس کو پھانسی پر نہیں چڑھایا. مقصد کیا ہے کہنے کا؟ مقصد یہ صاحب کہ ہمارے ہاں یہ جو تصورات ہیں نا کہ کسی کو ہم نے دیکھ لیا، کوئی ہمارے پاس سے گزر گیا، کسی کی کال صبح صبح آ گئی، کسی کی شکل سامنے آ گئی، ہم اس کو منحوس گردانتے ہیں اور پھر خدا نخواستہ اپنی ناکامی یا کوئی محرومی یا کوئی ایسا کام ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے جو انتہائی کوئی انفارچونیٹ قسم کی بات ہو جائے یا سڈن کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم سارا سہرا اس کے سر باندھ دیتے ہیں. ہوتا یہ نہیں ہے. قدرت نے جو فیصلہ آپ کے لیے کیا ہے ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے. کبھی کبھی آپ کے اپنے ہاتھوں کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے صاحب، سب سے پہلے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو بدشگونی ہے اور ظاہر ہے یہ جو بدگمانی ہے، بدفعالی ہے، توہم پرستی ہے، شرعی حیثیت اس کی قرآن کی روشنی میں ذرا بتائیے کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑا ایک دکھتا ہوا، سلگتا ہوا یہ موضوع ہے ہماری سوسائٹی کا، بہت بڑا المیہ ہے اور اس کی پاداش میں نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں. جی. اور کچھ لوگوں کی جو جعلی لوگ ہیں عامل اور اس طرح کے، ان کی چاندی بھی ہو جاتی ہے لیکن لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. دیکھیے یہ شگون جو ہوتا ہے، شگون جس سے بعد شگونی یا نیک شگونی، شگون کا معنی ہے فال لینا. ٹھیک ہے. اب اس کی دو میجر اقسام ہیں، ایک ہے نیک شگون اور ایک ہے بد شگون. ٹھیک ہے. تو کسی بھی چیز سے آپ یہ اندازہ لگائیں، کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ میرا یہ معاملہ آسان ہو جائے گا، یہ نیک شگون ہے. اور کسی جس طرح بلی ہے، کسی بندے کو دیکھا کوئی چیز ٹوٹ کے گر کے ٹوٹ گئی، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو آپ کہیں گے کہ یہ میرے کام میں رکاوٹ ہے اور اب یہ میرا یہ ہے بد شگونی. اچھا. بد شگونی جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. اچھا، یہ حرام ہے، حرام قطعی ہے. اچھا، ایک جملے کی وضاحت، پھر آپ بات آگے بڑھائیں. جی. بہت سے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بلا وجہ ایک رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے. جی. بلا وجہ آپ ایک اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک کام کرنا چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کام ہو نہیں رہا، رکاوٹ آ رہی ہے، بار بار رکاوٹ آ رہی ہے، چلو فی الحال اس کو ٹال دو، ہو سکتا ہے کوئی مشیت ہوگی. جی. بعد میں جا کے اس کو کر لیتے ہیں. ایسا نہیں، یہ بد شگونی نہیں ہے، یہ بدشگونی یہ بالکل نہیں ہے. یہ تو اللہ کے، آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے شاید اس امر میں اس کا وقت ابھی نہیں ہے اور میرے لیے یہ بہتر ہے. آپ اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں تو یہ تو ہے نا ایمان ہے. واہ 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 واہ، بہت یہی تو بتانا ہے کہ آپ ان چیزوں کو مؤثر نہ سمجھیں، ان کو فائنل اتھارٹی نہ سمجھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب ایسا ہو گیا تو ایسا ہی ہو جائے گا. آپ بالآخر سب کچھ اللہ پہ چھوڑے تو وہ ہے نا ایمان ہے. یعنی میں نے اس لیے بات پوچھی آپ سے، 3 دن پہلے کی بات ہے، 4 دن پہلے قصص القرآن کا ایک ایپیسوڈ ہم تیار کر رہے تھے، ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کسی نتیجے پہ ہم پہنچ نہیں پا رہے تھے. تو میں نے اس وقت انسٹنٹ یہ کہا، میں نے کہا اس کو ابھی چھوڑ دیں، دوسرا ایپیسوڈ ہم اس کو تیار کرتے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رکاوٹ ہے اللہ کی طرف سے. آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے رب کو پہچانا کیسے ہے، تو فرمایا ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. تو یہی تو بات ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس کو نہیں ہو رہا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے رب کا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی اس کو پینڈنگ کر دیا جائے، جب بہتر ہوگا انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. بس اوقات بندہ کیا کہتے ہیں تھکاوٹ اکتاہٹ کی وجہ سے، کام کی زیادتی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ بد شگونی لینا، جس چیز بلی یا کالا کتا یا کوئی بندہ یا اس طرح کا حادثہ کوئی، تو اس سے آپ بد شگونی یوں لیں کہ آپ یہ کام میرے لیے مفید نہیں ہے اور کارآمد نہیں ہے اور اس کی وجہ سے نہیں ہے، نوست اس کی وجہ سے آئی. اس کو یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ جامع ترمذی کی حدیث میں اس کو شرک قرار دیا گیا. بد شگونی کو شرک قرار دیا گیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے
جو بندہ بدشگونی کرتا ہے یعنی جو فعال کیا کہتا ہے نکالتا ہے یا جس کے لیے نکالی جاتی ہے، جس طرح ہم جاتے ہیں نا ہمارے لیے فعال نکالتے، طوطے کے ذریعے فعال نکالتے، طوطے کے ذریعے نکالتے، تیروں کے ذریعے فعال نکالتے، تو جو فعال نکال رہا ہے یا جس کے لیے نکال رہا ہے، فرمایا دونوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمارے سسٹم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم موسیٰ کا ایک مزاج بیان کیا، فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہماری وجہ سے، ہماری وجہ سے ہے، اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی انہیں مصیبت آ جائے تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے تھے یہ نحوست ان کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے رب نے اللہ کے ذریعے تنبیہ کر کے فرمایا الا ان طائرہم عند اللہ، فرمایا یہ تم بدفعلی میرے پیغمبر سے لے رہے ہو، حالانکہ تمہارے نصیبے کی جو شامت ہے وہ تو میرے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہے، وہ تو لکھی ہوئی ہے، وہ اتار اس لیے نہیں رہا کہ پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر موجود ہے، ان کی وجہ سے تو بچے ہوئے ہو۔ بہت خوبصورت جملہ آپ نے کہا کہ ان کی وجہ سے تو بچے ہوئے ہو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور دوسرا قرآن پاک میں یہ تو قوم موسیٰ کا تھا، اور امت مصطفیٰ کے لیے سورہ نساء کی ایک آیت میں کیٹاگوریکل یہ فرما دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان، یہ بدفعلی یہ ناپاک ہے اور شیطان کا عمل ہے اور اس سے بچو۔ اور آخری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبانی کہلوایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہمیں ہرگز وہ نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا نہیں ہے، وہی پہنچے گا، وہی ملے گا، قرآن ہے، نص ہے جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اچھا اس میں دو باتیں اور پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں، بہت مختصر کامنٹ۔ وہ جو عرب کے دور میں ہوتا تھا کہ جی وہ فال نکالا کرتے تھے جی، وہ تیروں کے ذریعے، وہ ازلام، یہ قرآن پاک کی نص میں نے اس میں ہے والانصاب والازلام، وہ تیر پھینکتے تھے، پانسا پھینکتے تھے، یعنی سب ناجائز ہے نا، وہ ناپاک شیطان کا عمل سخت ناجائز، سخت ناجائز ہے اور حرام۔ دوسری بات اگر کوئی کالی بلی سامنے سے گزر گئی، آج تو کام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہی بات جو میں نے ابھی بادشاہ والا قصہ بتایا، بادشاہ تو اس حد تک متشدد، وہ تو گردنیں اڑوا دیا کرتے، کسی کی شکل دیکھ لی تو اس نے صحیح کہا کہ منحوس تو آپ ہے، منحوس تو آپ ہے، جس کی وجہ سے میں قید میں آ گیا۔ تو یہ صورتحال بھی بالکل صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہ جنید بھائی یہ بھی شرک ہے، کیونکہ فی نفس ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ ہاں بس یہ بات ہے، یہ سمجھنی ہے، فی نفس ہی کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب ذرا یہ بتائیے کہ احادیث کی روشنی میں جو بدشگونی، بدگمانی اور یہ بدفعلی اور یہ جو توہم پرستی کا تصور ہے، یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے موضوع میں جان پیدا کر دی ہے، مفتی صاحب جہاں آتے ہیں جان پیدا کرتے ہیں، اور جب سے آپ نے بات شروع کی نا جی تو اور جہاں شاہ صاحب بیٹھے ہوں تو پھر ہمارے اندر بھی جان آ جائے۔ کیا بات، سید زادے ماشاءاللہ۔ اور جہاں سے آپ نے بات شروع کی نا جی، آپ بار بار ارشاد فرمائے کالی بلی کا گزرنا، تو ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، اب ضروری نہیں کہ کالی بلی اگر میرے سامنے سے گزری تو میرا کام خراب ہوگا، بلی کو کوئی اپنا کام بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو یہ چیزیں بھی تو سوچنی چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں بادشاہ والا سیم واقعہ ہو گیا۔ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کی بڑی واضح جامع حدیث مبارکہ، آپ نے ارشاد فرمایا لا ادوا ولا طیارتا ولا حامتا ولا نوا ولا غولا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو 5 چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں نا، ان میں سے کسی چیز کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی چیز جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا فی نفس سے ہی کوئی چیز بھی بری نہیں ہوتی۔ لا ادوا کا معنی یہ ہے کہ فی ذات ہی، فی نفس ہی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری پھیلتی نہیں ہے۔ ولا طیارتا، اور یہ جو فال نکالنا جسے ہم بدشگونی کہیں، یہ بھی شریعت میں بالکل حرام ہے۔ جب شرک ہو گیا تو شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ ختم ہو گیا، اس کا کیا رہ گیا؟ ولا حامتا، حامہ سے مراد یہ ہے، محدثین نے اس کی وضاحت میں فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے کو ناحق قتل کرتا ہے تو عرب میں ایام جاہلیت میں یہ ایک سوچ ہو گئی تھی کہ جس کو قتل کر دیا گیا، ناحق کر دیا گیا یا حق پر کیا گیا جس کیفیت میں بھی، تو اس کی گردن سے کوئی پرندہ نکلتا ہے اور وہ پرندہ اوپر پرواز کرتا رہتا ہے، جب تک قاتل کو بھی قتل نہ کر دیا جائے اس وقت تک وہ پرندہ بولتا بھی رہتا ہے، شور بھی کرتا رہتا ہے اور اس کی پرواز بھی جاری رہتی ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی بھی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کو توحید سے دور کر دے، شریعت اسلامیہ میں اسے حرام قرار دی۔ اچھا اس میں سردست پر یہ بھی بتا دیجیے نا کہ توحید کس طرح سے بدشگونی، بدفعلی
اور مطلب اس کو جو ہے ہم سے دور کرتی ہے. جی جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے آیات مبارکہ، میرے رب نے بڑا واضح اعلان فرمایا جنید بھائی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. کوئی بھی مصیبت آپ کی زندگی میں ہے یا روئے زمین پہ ساری انسانیت کے لیے، جس طرح آج ہم کرونا میں ہیں، ارشاد فرمایا یہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے مقدر میں لکھ دی. پھر ایک جگہ اور بھی ہے نا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر جو پریشانیاں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. لیکن قبلہ اگلا جملہ دیکھیں نا، ارشاد فرمایا ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں آئیں بہت ساری تمہیں معاف کر دیتا ہوں، بہت ساری تو اللہ معاف کر دے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کہا زمین و آسمان میں، آسمان کی تو چلے ہم بات نہیں کرتے، یہاں زمین میں جتنا بھی فساد ہے، خشکی میں، تری میں، جہاں بھی نظر آئے سمجھو وہ تمہارے ہاتھ کی اپنی وجہ سے ہے. اور یہ فرعونی مزاج ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ بدشگونی کرنا یہ فرعون کے ماننے والوں کا مزاج تھا، موسیٰ کے ماننے والوں کا، عیسیٰ کے ماننے والوں کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا یہ مزاج بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میرے آقا نے اسی آیت مبارکہ کی تشریح میں خود ارشاد فرمایا خالق اللہ کل نفس، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے سے پہلے میرے رب نے اس کا رزق بھی لکھ دیا ہے، اس کی زندگی بھی لکھ دی ہے اور مصائب کو بھی ذکر فرما دیا. اچھا اس میں ایک بات مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، اب یہ جیسے بدشگونی ہے، اس میں ایک پہلو ہے بدگمانی کا بھی. یہ بدگمانی ہمیں جا کر پھر اس جگہ پہ کھڑی کر دیتی ہے جہاں پر ہم ایک دوسرے کے بارے میں زیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا کام رک گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کولیگ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میری جاب میں کوئی پرابلم آ گئی، اس کا مطلب کوئی میری ٹانگ کھینچ رہا ہے. گھر کے اندر کی سیاست ہے، ساس بہو کے پیچھے، بہو ساس کے پیچھے، اس نے مجھ پہ کرا دیا، اس نے مجھ پہ کرا دیا. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جعلی عاملین کے پاس جاتے ہیں، مال برباد، عزت برباد، ایمان برباد. کہاں تک بات جاتی ہے پھر؟ یہ ڈبل جرم ہو گیا ہے، یعنی ایک بدشگونی اور بدشگونی کے اوپر بدگمانی. ایک مسلمان کے بارے میں، اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، یہ ڈبل جرم ہو گیا. یہ ستم بالا ہے، ستم ہو گیا، یا حرام علل حرام ہو گیا. اللہ، یعنی ایک تو پہلا حرام تھا جو بدشگونی آپ لے رہے تھے، بدفعلی لے رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کر لی کہ یہ اس نے کیا ہے یا اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ بدگمانی حرام ہے. قرآن نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. فرمایا یہ بدگمانیوں سے بچو کیونکہ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. وہ کچھ تو حالات ہوتے ہیں، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں نا. وہ ہوتا ہی ہے کہ جب اس کیفیت آدمی کھڑا ہو، یار تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، چیک کراؤ، چیک کراؤ، رکاوٹ کر دی ہے. اور جس کے پاس گئے اس نے کہا جی وہ ایک شروع کا لفظ بتا دیا، قریب کا کوئی آدمی، اب وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے، بدگمانی مطلب پیدا ہو گئی. وہ اپنا جنید بھائی یہ جو ہے نا بدشگونی، بدفعلی، بدگمانی، اس کا سب سے پہلا نفسیاتی اثر ہی یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے. اسی لیے تو یہ توحید کے منافی ہے. توحید سے اس کا تضاد اور ٹکراؤ ہی یہی ہے. سر اس پہ میں گفتگو آپ سے کروانا چاہوں گا، مجھے ذرا سا موقع دیں، ایک وقفہ لیتے ہیں. اور خاص طور پہ آ کے یہ جو اس بدگمانی کی وجہ سے، اس تواؤم پرستی کی وجہ سے، یا جو بدفعلی کی وجہ سے، بدشگونی کی وجہ سے جو جعلی عاملین کے پاس جا کے ایمان برباد کرتے ہیں لوگ، ذرا اس پہ تنبیہ فرمائیے لوگوں کو کہ ایمان بنیاد ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہی ناظرین، لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں 25ویں شب ماشاءاللہ شروع ہو چکی ہے، تیسری طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بدشگونی، بدگمانی، بدفعلی اور یہ جو تواہم پرستی کا معاملہ ہے. ناظرین ذرا بتائیے مفتی صاحب کہ میں جو بات ہم کر رہے تھے، آپ کی بات منقطع ہوئی تھی کہ بدگمانی کا لیول یہ کہ بدگمانی سے ابتدا ہوئی، تواہم پرستی کا اس میں تڑکا لگا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے بدفعلی نکلوائی. اور پھر ہوا کیا صاحب کہ اس جعلی عامل نے جو کام نے وہ کیا، پیسے بھی دیے، عزت بھی دی، ایمان بھی دیا. خاص طور پہ جو مائیں بہنیں، خاص طور پہ، ویسے تو ظاہر مرد بھی جاتے ہیں لیکن مائیں بہنیں جو ہیں کہ کثیر تعداد نظر آتی ہے. اچھا اس میں ایک بات تو یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ جس طرح بدشگونی ہے اسی طرح نیک شگونی میں نے کہا تھا، اور وہ جائز ہے. جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے. مثال کے طور پر
کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس کی رزق کی فراوانی ہوگی تو وہ کہے کہ اس کی وجہ سے ہے تو یہ بڑی اچھی چیز. ہاں کیا اچھی بات. کسی بزرگ کو آپ مل کے آئے, واہ 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 واہ, بزرگ کو مل کے آئے اور آپ کے کام آسان ہو گئے, آپ یہ کہیں کہ وہ جو ملاقات تھی اس صحبت کا اثر ہے تو یہ جائز. واہ, یعنی آپ نے کوئی عمل ایسا شروع کر دیا, کوئی عمل آپ مطلب اطاعت کا کام کر رہے ہیں, اللہ رسول کی رضا کے کام کر رہے ہیں, ماہ رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کر رہے ہیں, اور پھر آپ پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, آپ اس کھاتے میں ڈالتے ہیں, یہ جائز اچھی بات. یعنی اگر ادنا سے ادنا مخلوق, اگر چونٹی کو آٹا بھی ڈال رہے ہیں آپ, جی, اور آپ کے رزق میں فراوانی یہ بات اس کی طرح بالکل صحیح ہے یہ, لیکن بدشگونی جو ہے وہ اب یہ بات کہ یہ بیسک ایمان کی کمزوری ہے, اور چونکہ ایمان جب بندے کا کمزور ہو جاتا ہے تو وہ توہمات کا شکار ہوتا ہے, ہر چیز میں شک کرنے لگتا ہے, قوت فیصلہ اس کی ختم ہو جاتی ہے, اور وہ اپنی صلاحیت اور اپنی صلاحیتوں پر, اپنے رب پر اعتماد کرنے کی بجائے وہ ان جعلی لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جا کے وہاں اپنی ہر شے برباد کر آتا ہے. اب یہی تو کہا گیا ہے کہ مومن کی شان کیا ہے, مومن کی شان یہ ہے یقین محکم, عمل پے ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا یقین کامل رکھے, عمل جاری رکھے, اور آقا علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے. بس یہ بات ہے, اس کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ پوری کائنات بھی اگر مل جائے, جمع ہو جائے, یہ اپنا جتن کر لیں, یہ الٹے لٹک جائیں, تو مجھے اس کے سوا ایک ذرہ بھی نقصان نہیں دے سکتے جو میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے, میرے اللہ نے لکھ دیا, مقدر کر دیا ہے میرے لیے. یہ پوری کائنات جمع ہو جائے, اور جس کو اللہ عزت دینا چاہے, واہ 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 واہ, پوری کائنات مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی اللہ, اور جس کو اللہ فائدہ دینا چاہے, جس کو اللہ فائدہ دینا چاہے, یہ پوری کائنات مل کے اس کو نقصان نہیں دے سکتی. اور یہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے جنید بھائی, یہ پریکٹیکلی دیکھا ہے, خدا کی قسم ہے, جو یہ ایمان رکھتا ہے. میں نے بے شمار ایسے بندے دیکھے ہیں, خود بھی کئی بار اس کا تجربہ کیا ہے, بڑے بڑے وار ہوئے اور پلٹ کے دیکھا بھی نہیں, اس کو دعا دی, قدرت پہ چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ سب سے بڑی ذات وہ ہے, مالک الملک وہ ہے, قوتوں قدرتوں کا مالک وہ ہے, اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سد باب فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سد باب کیا. حضرت علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ وہ یہ کہا تھا کہ غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. بھئی آپ یقین تو پیدا کر کے دیکھیں, ایمان تو پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اور ہو آج گر ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اگر نقصان آپ کے مقدر میں لکھا ہے, اللہ تبارک کی طرف سے اچھائی ما صابہ کا من حسنت, آپ کے اعمال کی وجہ سے جو نقصان آنا ہے وہ آ کے رہے گا, وہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے, اور لکھ دیا گیا اور کہا گیا اس کے بارے میں کہ ایسا نہیں تھا کہ جو لکھ دیا گیا ہے آپ نے وہی کرنا ہے, جو آپ نے کرنا تھا وہ لکھ دیا گیا ہے. تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کرنا تھا اللہ نے اپنے علم ازلی سے جانا اور اس کو لکھ دیا. اس میں ایک جملہ سن لیجئے, آپ کوئی کہے گا جی یہ کیا ہوا, پھر نقصان ٹال نہیں سکتا. ٹالنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ کرو, الدعاء یرد القضاء, اور دعا کرو, اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو, جھک جاؤ اس کی بارگاہ میں, جبین نیاز خم کر دو, سر پر سجود ہو جاؤ. قوم یونس نے یہاں عذاب آتے دیکھا تھا, یہاں عذاب آیا تھا اور وہ جھک گئے تھے اور وہیں سے ٹل گیا تھا. اور ایک مثال یہی ہے, ایک ہی مثال ہے, باقی قوموں نے نہیں ایکنالج کیا, صرف ایک مثال ہے. ہاں یہ ایک مثال ہے, اور یہی مثال. اور پھر توبہ بھی کیسی کی کمال, یہ توبہ بھی کیسی کی انتہا کی توبہ. جی جی یہی ہے, تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں, انشاءاللہ مصیبتیں ٹل جائیں گی, وہی مصیبتوں کو ٹالنے والا. بے شک. سائمہ صاحب راولپنڈی سے ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ بہن. بھائی میری شادی کو 3 سال ہو گئے, میں بہت بیمار رہتی ہوں, میں نے بہت علاج کیا بھائی, اتنا کہ میرے اوپر قرض آ گیا, پر میں کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتی. کوئی کہتے کہ بندش ہے, کوئی کہتے کہ جادو ہے, کوئی کہتے بد نظر ہے. یہی تو سمجھا رہے ہیں ابھی, یہی تو سارا سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ وہ یہ کوئی کیا, کوئی ان کو کہتا ہے بندش ہے, کوئی کہتا ہے جادو ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جس عامل کے پاس بھی جائیں گی ان کا پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جادو سے بات شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں جادو ہے, کہتے ہیں بڑا سخت ہے اور کالا ہے اور بندش ہے, اور آپ کے گھر کا ہی کوئی قریبی آدمی ہے, بندہ ہر ایک کو مشکوک نظروں سے دکھانا. ایسا ہی. خضر ایاز صاحب جھنگ سے ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم.
جی واسطہ جنید بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ فطرانہ دینا ہے تو ایک مہمان میرے گھر میں 2 رات ٹھہر کے گیا, کیا اس کا فطرانہ مجھ پہ دینا بنتا ہے؟ یہ پوچھ کے بتا دیں. اچھا فطرانہ بالکل ٹھیک ہے, میں ایک جملے میں مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ ایک مہمان کو 2 رات ٹھہر کے گئے, کیا فطرانہ ہے ان کا بھی؟ نہیں, مہمان کا کوئی فطرانہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب یہ جو اس سے نکلا کیسے جائے, یہ تو ایک پورا سمجھ لیں جال ہے بدگمانیوں کا, بدفعالیوں کا, توہم پرستی کا, یہ تو ہمیں اللہ معاف کرے شرک تک لے جاتا ہے. کیسے نکلے؟ قبلہ مہمان کا فطرانہ تو نہیں ہے, بہرحال مہمان کو ہدیہ اور تحفہ ضرور دینا چاہیے. بالکل ٹھیک, یہ ضرور دینا چاہیے. اور میں حضرت سیدنا عمر فاروق کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اس حوالے سے بڑا واضح سارے مسئلے اس میں انہوں نے حل کر دیے. کہ گورنر مصر حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا کہ نیل نے پانی دینا چھوڑ دیا ہے. تو جب خط وہاں پہنچا نا تو آپ نے جو الفاظ لکھے جس کو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے نقل کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ من عبداللہ عمر امیر المؤمنین, کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ عمر لکھ رہا ہے جو امیر المؤمنین ہے. کسے لکھ رہا ہے؟ گورنر مصر کو. کہا نہیں, الہ نیل مصر, میں دریائے نیل کو لکھ رہا ہوں. اور لکھا کیا؟ اما بعد, آپ نے ارشاد فرمایا دریائے نیل کو, اور وہ آج ہمارے لیے بہت رہنما اصول ہے. آپ نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنْتَ انما تجری من قبلک, اگر یہ تو پانی اپنی طرف سے جاری کرتا ہے نا فلا تجری, تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّمَا كُنْتَ تجری بِأَمْرِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, تو پھر ہم اللہ سے ہی سوال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں پانی عطا فرمائے, ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں. وہ رکا لکھا, عمر بن عاص کو بھیجا, انہوں نے دریائے نیل کے سپرد کیا. آج تک جنید بھائی پانی دوبارہ رکا نہیں. ایک مرتبہ گاتا اتنی توحید اگر پختہ ہو جائے نا, تو پھر اتنی توحید پختہ ہو جائے, پھر انسان بڑی آسانی سے ان چیزوں سے نکل جاتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اور ایک دعا میرے آقا نے خود سکھائی ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا کیا کرو, اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت, ہم نیکی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے جب تک تو عطا نہ فرمائے. لا یدفع السیئات الا انت, ہم برائیوں سے نہیں رک سکتے جب تک تو طاقت نہ عطا فرمائے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. میں آپ کی طرف آتا ہوں. سمینہ صاحبہ چکوال سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنید بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ میری بہن, آپ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت, اللہ کا شکر ہے. آپ کو تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا. جی سوال یہ پوچھنا ہے کہ ہم جو بچوں کے رشتے ناطے کرتے ہیں تو اس وقت کسی بزرگان دین سے ذائچہ نکلواتے ہیں یا ستارے کا, جی بچوں کا رشتہ جب طے کرتے ہیں بیٹی کا یا بیٹے کا کسی بزرگ سے یہ پتہ کرتے ہیں کہ آپ ذرا ان کا ستارہ دیکھیں, نام دونوں لڑکی اور لڑکے کا بتا کے یہ ان کا ستارہ مل رہا ہے, یہ رشتہ ٹھیک ہے, طے کر دیں, تو یہ درست ہے یا نہیں درست؟ اچھا یہ ستارہ ملنا جو ہے نا یہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کامنٹ فرمائیے. یہ ہمارے یہاں جو ظاہر رشتوں کے معاملے میں ہوتا ہے تو اس میں جو مسنون طریقہ کیا ہے, اور یہ جو ستارہ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے چیک کریں کسی اور کو کہنا کیسا؟ جی حدیث مبارکہ پہلے میں نے تلاوت کی نا جی, اس میں رسول اللہ نے ولا نوع کے الفاظ ارشاد فرمائے, نون واو اور حمزہ. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ستاروں کے ذریعے یہ تلاش کرتے ہیں کہ فلاں کام ہمارے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ستارے کی منزل یہ ہے تو کام بہتر ہوگا, اگر یہ نہیں تو بہتر نہیں ہوگا. میرے آقا نے اس سے منع فرمایا, اس چیز کو مستحسن نہیں جانا. تو استخارہ کا پورا طریقہ کار ہے جو میرے آقا نے سکھایا ہے. آپ کو نوافل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں خیر طلب کرنی چاہیے, وہ یقیناً ہمارے لیے آسانی فرمائے. بہت ٹھیک. آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ. وقت بالکل سمٹ گیا. ناظرین کرام میں اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ زندگی رہی تو رات دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن آج 25ویں شب خیال رکھیے گا. تاک رات, تیسری تاک رات, ممکنہ شب قدر ہے. نمازوں کی پابندی کیجئے صاحب, تراویح کی پابندی کیجئے, تراویح کا اہتمام باقاعدہ کیجئے, قرآن کی تلاوت کیجئے, درود پاک کی کثرت کیجئے, اور ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح کا میری گزارش ہے, جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیجئے. بس یہ دن ہے اللہ نے دے دیے ہیں, ان دنوں سے جو ہے بہت کچھ حاصل کر لیجئے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.